ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ بھی ہیں، بلندی سے گرتی آبشاریں بھی ہیں اور بہتے چشمے بھی، دریا اور سمندر بھی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ جہاں میلوں تک پھیلے صحرا ہیں، وہیں سرسبز میدان، کھیت کھلیان بھی ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں کی اپنی الگ پہچان ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کے شہروں کے موجودہ نام کیسے رکھے گئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں ہوتا ہے، جسے 1959 میں دارالحکومت بنایا گیا۔ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کیونکہ ہمارا پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اس لیے اس کے دارالحکومت کا نام بھی اسی مناسبت سے دین اسلام کے نام پر رکھا گیا، یعنی اسلام آباد۔ اور اب ذکر ہے راولپنڈی کا۔ اسلام آباد کے بالکل ساتھ راولپنڈی آباد ہے۔ ان دونوں شہروں کو جڑواں قرار دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ اسی قوم کے چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ اسی قوم کے نام پر یہ راولپنڈی کہلانے لگا۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی 3 کروڑ کا ہندسہ چھو رہی ہے۔ سمندر کے کنارے آباد یہ شہر پاکستان کا دارالحکومت تھا، لیکن اس کا نام پہلے کچھ اور تھا۔ تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس بستی کو کلاچی کہا جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ کلاچی سے کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی اور اب اس کا شمار دنیا کے گنجان آباد شہروں میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ دراصل یہ محاورہ لاہور سے محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ لاہور کا نام رکھے جانے کے پیچھے بھی تاریخی کہانیاں ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ہندوؤں کے دیوتا رام کے بیٹے لاوا کے نام پر لاہور کہا گیا۔ لاوا کو لوہ سے پکارا جاتا تھا اور یہ لوہ اس دیوتا زادے کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لوہ آور سے مشہور ہوا، یعنی اس شہر کا نام لوہ آور یعنی لوہ کا قلعہ تھا، جو صدیوں میں بگڑتے بگڑتے لاہور بن گیا۔ لاہور کے نام کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے، جس کے مطابق 2 بھائی لاہور اور کاسو اس سرزمین پر آئے جسے لوگ آج لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بھائی کاسو نے پھر قصور آباد کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی قصور پڑا، جبکہ دوسرے بھائی نے اندرون شہر سے کچھ فاصلے پر موجود اچھرا لاہور میں ٹھکانہ لگایا اور بعد میں اسی وجہ سے اس شہر کا نام لاہور پڑ گیا۔ ملتان بھی پاکستان کا مشہور اور تاریخی شہر ہے، جس کی پہچان 4 چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے، یعنی گرد، گرما، گدا اور گورستان۔ اس شہر کے نام کو بھی ایک قوم سے جوڑا جاتا ہے۔ اس قوم کا نام مالی تھا، جو یہاں آ کر آباد ہوئی۔ سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس جگہ کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو بعد میں مالی تان بن گیا۔ پھر کبھی اس نے مولی تان کا روپ اختیار کیا اور اب ملتان کہلاتا ہے۔ حیدرآباد سندھ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ موجودہ نام ایک ایسی ہستی کی نسبت سے رکھا گیا ہے جنہیں اسلام میں اہم ترین مقام حاصل ہے۔ یہاں بسنے والی کیلوڑا قوم نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا اور اس کا نام حیدرآباد رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی بنیاد غلام کیلوڑا نے 1768 میں رکھی۔ سکھر صوبہ سندھ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ سکھر عربی زبان کے لفظ سکر سے نکلا ہے، جس کا مطلب سختیاں شدید کے ہیں۔ کہتے ہیں 10ویں صدی عیسوی میں جب عربوں نے سندھ فتح کیا تو سکھر میں انہوں نے شدید گرم و سرد موسم کا سامنا کیا، جس پر انہوں نے اس علاقے کو سکر کا نام دیا اور یہی لفظ مقامی زبان میں بگڑ کر سکھر بن گیا۔ یہ بلوچستان کا ساحلی شہر ہے جو سی پیک کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہو رہا ہے۔ اس کا اصل نام گوات در تھا۔ یہ بلوچی زبان کے 2 الفاظ سے مل کر بنا تھا۔ گوات یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ ہے، یعنی ہوا کا دروازہ۔ بعد میں یہ گوات در سے بگڑ کر گوادر بن گیا۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔